بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ علامہ سیتوی لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے وہ اسی پر راضی رہتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ عبادت کرنے والا بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ معزز سامعین، موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے تو کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ اسی ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتی ہوں، اور یہ امید رکھتی ہوں کہ یہ آپ کے ایمان کو ضرور تازہ کر دے گا۔ ہمارے محلے میں ایک عشرت دادا ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ان کو عشرت دادا کہتے تھے۔ 100 سے اوپر پہنچ چکے تھے، لیکن اب بھی ان کے پیروں اور ہاتھوں میں کافی طاقت تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بار انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہم تک سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے دادا کی زبانی سنا، جبکہ میرے دادا کو بھی ان کے دادا نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیا اودھ پور پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریز کمشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک اصول طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن بول چال لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گھل مل جائے۔ اور کمشنر کے ساتھ اس کی ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی یا پھر لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے باپ سے اتنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر میری نے ہندوستانی زبان اچھی طرح سیکھ لی تو وہ اسے کسی اچھے عہدے پر متعین کر دے گا۔ کمشنر نے اپنی بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ لڑکی اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہیے، تب ہی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں پر نماز پڑھنے، یا لڑکی اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گمسم یا خاموش بیٹھنے کی بجائے قرات شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ اس کلام کی طرف میرا دل کھینچا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اترتی ہی جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچاتے ہوئے کہا کہ قاری صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں وہ مجھے بھی دکھا دیجیے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ کیسی بات کر دی ہے؟ کمشنر صاحب کو معلوم ہوگا تو مجھے مروا دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں۔
یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے قرآن پڑھو گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورگلایا ہے۔ میری نے کہا کہ لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ سے ہی پڑھ رہی ہوں، جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھانا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے خیال نکال دیا ہے، مگر وہ اپنی ضد کی بالکل پکی نکلی۔ کتنے دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا، اور نہ ہی کبھی آپ پر کوئی آنچ آئے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں نے ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا، اے اللہ، اب تو ہی میرا مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق بہت زیادہ تھا، تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی۔ بولی، قاری صاحب، آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، میری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ دل سے تو میں نے بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہوں، مگر اب میں باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں اس کا انجام پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری تکہ بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے اور عام مسلمانوں کا جینا بھی حرام کر دیں گے۔ تم مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا، تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی نہ کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو۔ تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا، آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر بھی ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی اور نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا، کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف میں بھی پاکی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہوں اور پاکی کی حالت میں ہی پڑھتی ہوں۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا، نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت زیادہ شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قاری صاحب، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی۔ مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمان کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، قاری صاحب، میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی
کہ اس نے خود کو حتی الامکان ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کورید کر پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذب کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح سے فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی آپ کی رہنمائی کے بغیر۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی ایسا کریں، ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں جب آپ میری میت کو انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری تو روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی، قاری صاحب آپ کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں، ایک احسان اور کر دیں، یہ آخری احسان ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام بہت دشوار ہے، اس میں بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچیں، میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقہ پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی۔ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق بالکل ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی۔ باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے جو مجھے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں۔ قبر سے لاش چرانا کوئی معمولی جرم نہیں، اور اس پر لاش بھی زنانہ، اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا کچھ نہیں سوچیں گے، اور پھر وہ لاش ہے بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی۔ میں سخت مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس پر نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو،
मैं ये काम अकेले ही करूँगा। वो थोड़ी देर मुझे नाराज़गी में देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम मरना ही चाहते हो और अपने साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करना चाहते हो तो यही सही, मगर फिर भी ये काम 2 आदमियों का नहीं, कम से कम 2 और आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि वो बाकी 2 आदमी कहाँ से आएंगे? इसने कहा, जहाँ से भी आएँ, बहरहाल इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैयत को तुम कंधे पर तो उठाकर नहीं लेकर जाओगे, खाट पर तो रखना पड़ेगा, और खाट को ले जाने के लिए कम से कम 4 आदमियों की ज़रूरत होती है। थोड़ी सोच विचार के बाद हाफिज़ ने कहा, मेरा ख्याल है कि मेरा शागिर्द सुल्तान एक ऐसा इंसान है कि जो मेरी बात रद्द नहीं करेगा। इससे बात करके इसको मनाना पड़ेगा। सुल्तान एक 25 साला नौजवान था जो कि कुरान का हाफिज़ भी था और अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करता था। इसने सारी बात सुनी तो बड़ी सआदतमंदी से कहा, हाफिज़ साहब, आपका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर। ये काम मुश्किल और ख़तरनाक तो है, मगर आपकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी। हाफिज़ ने कहा कि हमें एक बंदे की और ज़रूरत है जो हमारे लिए मददगार हो। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मेरी नज़र में एक आदमी है, मगर वो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है। अगर इसे कुछ पैसे दे दिए जाएं तो इनकार नहीं करेगा, काबिल एतमाद भी होगा। लुड्डन नाम के शख्स से सुल्तान ने हमें मिलवाया। लुड्डन को हमने अपनी तवक्कुआत से बढ़कर पाया। जब इसको सारी बात बताई गई तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। इसने कहा, ये तो बड़े सवाब का काम है हाफिज़ जी। वो नेक बीबी मुसलमान हो गई थी, उसका गोरे कब्रिस्तान में दफन होना किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें इसे ज़रूर मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। जब हमने इसको कुछ पैसे देने चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। हम चारों ने फिर पूरी मंसूबाबंदी की और सोचा कि सबसे पहले हमें कब्रिस्तान में कब्र खुदवा के तैयार रखनी चाहिए, ताकि जब हम मैयत को लेकर जाएं तो तदफीन का काम फौरी पूरा हो जाए। हमने मुसलमान कब्रिस्तान में शाम होने से पहले ही कब्र खुदवा ली और तकरीबन रात के 1:30 बजे हम 7 कुदाल, मोमबत्तियाँ और बाकी सामान लेकर गोरा कब्रिस्तान में पहुँच गए। आसमान पर बादल थे और चांद भी शुरू की तारीखों का था। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। हमें कब्रिस्तान में कदम रखते ही कपकपी आ गई। हवा से कोई पत्ता भी हिलता तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। हम जल्द ही फातिमा की कब्र पर पहुंच गए और वक्त ज़ाया किए बगैर मोमबत्ती की रोशनी में लुड्डन ने कब्र की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कब्र खुल गई तो लुड्डन ने फोड़ा निकालकर हाथ साफ किया और कहा कि मैं अंदर जाकर ताबूत से मैयत निकालता हूँ। ऊपर से सुल्तान ने मोमबत्ती की रोशनी डाली, लिहाजा लुड्डन ने इससे मोमबत्ती लेकर कब्र के अंदर कदम रखा और ताबूत का ढकना उठा दिया। ढक्कन उठाते ही उसे एक झटका सा लगा। हम लोग कुछ नहीं समझ पाए। लुड्डन ने खौफजदा आवाज़ में कहा, ये क्या माजरा है? हमने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अंदर देखिए। उसने मोमबत्ती मैयत के करीब कर दी। जब हमारी निगाहें मैयत पर पड़ी तो हम पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो कोई मर्दाना लाश थी। हाफिज़ ने मुझे नाराज़गी से कहा कि तुमने गलत कब्र खुदवा दी है। मैंने कहा, नहीं, कब्र यही है। उसने कहा, अगर कब्र यही है तो मैयत कहाँ है? इतने में लुड्डन भी कब्र के अंदर से ऊपर आ गया। उसने कहा, हाफिज़ जी, यकीनन आपसे कोई गलती हो गई है, मगर कोई बात नहीं, अंधेरे में भूल चूक हो ही जाती है। जल्दी से असर कब्र तलाश कीजिए। और फिर हम मोमबत्ती लेकर बास नई कब्र के निशानात तलाश करने लगे, मगर कोई भी नई कब्र नज़र नहीं आई। और फिर इस खोदी हुई कब्र के सरहाने मैरी की तख्ती भी लगी हुई थी। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यही कब्र फातिमा की है। मगर ये अजीब मामला है कि मैयत की जगह कोई मर्दाना मैयत है। मज़ीद तसल्ली के लिए हाफिज़ कब्र में उतरा और ताबूत पर झुककर मैयत को देखने लगा। अचानक वो भी शदीद हैरत से उछलकर कब्र से बाहर आ गया और आते ही उसने मुझसे कहा कि जानते हो ये मैयत किसकी है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, ये बाराबंकी के नवाब यामीन की लाश है। ये बाराबंकी की एक तहसील मारीपुर का नवाब यामीन है और मैं इसे कई बार बहुत करीब से देख चुका हूँ। मैंने कहा, ये तो अजीब हैरत की बात है कि अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में लड़की की जगह मर्दाना मैयत, और वो भी हिंदुस्तानी। कुछ समझ मामला नहीं आ रहा। लुड्डन ने कहा, आप लोग हटिए, मैं जल्दी से कब्र बंद कर रहा हूँ
और फिर उसने जल्दी जल्दी कब्र की मिट्टी बराबर करके इसको पहले वाली हालत में कर दिया। सुबह होने से पहले हम सब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे और अपने तौर पर बेहद बेताब थे, और इस जुस्तजू में हम दोबारा उससे मिले और ये तय पाया कि हमें बाराबंकी जाकर नवाब यामीन की खबर लेनी चाहिए कि सचमुच इसका इंतकाल हो गया है या कि वो ज़िंदा है। हम लोग पहुंच गए और हमें उसकी हवेली ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जब हमने उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो हमें बताया गया कि नवाब साहब का इंतकाल हो गया है और कल ही इनकी तदफीन हुई है। हमने अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो हमारे मोहसन थे और हम उनसे मिलने के लिए लखनऊ से आए हैं, मगर अफसोस कि हमारी किस्मत में इनसे मुलाकात नहीं थी। हवेली के कारिंदे ने कहा, आप लोग रात यहीं बसर कीजिए, अगली सुबह सफ़र कीजिएगा। हाफिज ने कहा कि हमारी बदनसीबी कि इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, मगर हम उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कब्र तक रहनुमाई फरमा देंगे? उन्होंने कहा, जी ज़रूर, क्यों नहीं। और फिर एक आदमी की रहनुमाई में हम लोग उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करने के लिए गए। रात खाना खाने के बाद हाफिज ने कहा कि आइंदा का क्या प्रोग्राम बनाया है। हाफिज ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, क्या हम यहाँ सिर्फ फातिहा पढ़ने आए हैं? हमने उनकी मौत की तस्दीक तो कर ली है, मगर अब उनकी मैयत की तस्दीक करना बाकी है और ये काम हमें आज रात ही करना है। मैंने कब्र पर फातिहा पढ़ने का चक्कर इसीलिए चलाया था कि कब्र की शनाख्त कर लूँ। लुड्डन ने कहा, हमें नवाब साहब की कब्र ज़रूर देखनी चाहिए, वरना यहाँ आने का मकसद फौत हो जाएगा। हम लोग चहलकदमी के बहाने हवेली से निकल गए। चौकीदार को कहा कि हम लोग रात को कुछ लुत्फ़ उठाने के लिए ज़रा देर तक सैर से पाटे के बाद वापस आएंगे। हम लोग कोई 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ सड़कों पर घूमते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। कब्रिस्तान वीराने इलाके में था और दिन के वक्त भी वहाँ पर आमदोरफ्त कम ही होती थी। हम लोग साजो सामान साथ लेकर गए थे। दबे पाँव हम रात 12 बजे के करीब इसमें दाखिल हो गए। मोमबत्ती की रोशनी में लुड्डन ने जल्द नवाब साहब की कब्र खोली और हम अब सब कब्र में झुक गए और मोमबत्ती की रोशनी से अंदर देखने की कोशिश करने लगे। हम पर एक बार फिर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कब्र के अंदर कफन में लेटा एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान नज़र आ रहा था। हमने हैरत से एक दूसरे को देखा कि ये क्या माजरा है। लुड्डन मोमबत्ती लेकर मैयत का अच्छी तरह जायज़ा लेने लगा। कब्र के कतबे पर तो नवाब साहब का नाम ही लिखा हुआ था। लुड्डन ने कहा कि ये कोई अरब नौजवान लगता है। उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है, जबकि नवाब साहब 47 से और 50 के आसपास थे। हाफिज ने कहा, बस अब तुम बाहर आ जाओ, और जल्दी ही बाहर आ गया और फ़ौरन कब्र बंद करनी शुरू कर दी। हम सब खामोश थे और इस बात पर गौर कर रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। हम हवेली पहुँचे, हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर लेट गए। सुबह हमने वापस लखनऊ आना था। लुड्डन काफ़ी थक गया था और लेटते साथ ही सो गया। कुछ देर बाद सुल्तान भी सो गया। हाफिज ने कहा, तुम भी अब सो जाओ, सुबह वापस भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। या अल्लाह, ये क्या इसरार है? फातिमा की मैयत इसके ताबूत में नहीं, इसकी जगह नवाब यामीन की लाश, और नवाब यामीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान जो कि अरबी नस्ल का है। अगर फातिमा की कब्र में नवाब यामीन की लाश थी तो असूलन नवाब यामीन की कब्र में फातिमा की मैयत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा भी नहीं है। हम फातिमा की मैयत कहाँ गई, मेरे जहन में बहुत कशमकश थी। इन्हीं सोचों में मुझे पता नहीं कब हल्की गनूदगी तारी होने लगी। इतने में क्या देखता हूँ कि कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई है और जैसे दरो दीवार से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो अपने करीब ही सफ़ेद धुएं का एक बड़ा सा दायरा देखा जो हवा में तहलील हो गया, और इसकी जगह मुझे फातिमा सफ़ेद बुराक लिबास में मुस्कुराती हुई नज़र आई। उसको देखते ही मैंने कहा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है और मैं आपकी इस हैरानगी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। जब लोग गोरा कब्रिस्तान में मेरी तदफीन के बाद जा चुके तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और मेरे जस्ते खाकी को खाट नुमा किसी चीज़ पर रखा और मुझे यूँ लगा जैसे मुझे वो हवा में लेकर उड़े जा रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने किसी जगह मेरी खाट रख दी है। अभी वो मेरी खाट के करीब से हटे ही थे कि मुझे करीब ही चंद बरगजीदा शक्लो सूरत के लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे नजर आए।
ان کے چہروں سے عجیب طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ان میں سے سب سے نورانی صورت والے بزرگ نے فرمایا، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے مجھے دیکھنے کی تمنا تھی، اور ایسی تمنا تھی کہ اس نے اسے روگ بنا کر جی کو لگا لیا تھا۔ کسی اور نے فرمایا، بڑی بختور ہے کہ اسے دیکھنے کی آپ کی تمنا تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ بزرگ ہستیاں کون ہو سکتی ہیں۔ میری آنکھیں بار بار ان کی بلائیں لے رہی تھیں اور میرا دل ان کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ میرے دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے منزل مقصود کو پا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ تھوڑی دیر کو رکی۔ اسی وقت بھی اس پر اسی کیفیت کا اثر تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری باتوں سے تمہارے تابوت میں میت کی غیر موجودگی کا معمہ تو حل ہو گیا، مگر اس ثبوت میں بارہ بنکی کے نواب یامین کی میت اور نواب یامین کی قبر میں کسی نوجوان کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ الٹ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ وہ مسکرائی۔ اس نے کہا، قاری صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ اس رات 3 مرنے والوں کی میتوں کو ان کو اپنی قبروں سے نکال کر دوسری قبروں میں منتقل کیا گیا۔ میرے تابوت میں آپ کو نواب یامین نظر آئے۔ نواب یامین تھا تو ہندوستانی، مگر اپنے آپ کو ہر وقت انگریز بنائے رکھتا تھا۔ اس کا رہن سہن طور طریقہ بالکل انگریزوں جیسا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد اسے انگریزوں کے قبرستان میں جگہ ملی، اور اس کی اپنی قبر میں جو نوجوان دفن کیا گیا وہ مرا تو مدینہ منورہ میں تھا اور اس کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی تھی، مگر اسے ہندوستان آئے اور اسے دیکھنے کی تمنا زندگی بھر تڑپاتی رہی، لہٰذا اسے اس کی اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں ہی اسے جنت البقیع سے نواب یامین کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جنت البقیع میں اس عربی نوجوان کی خالی ہونے والی لحد میں کس کو جگہ ملی ہوگی۔ اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضے قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بے شک ناظرین، ہمیں دنیا کے کرنسی کمانے کی جتنی فکر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کی کرنسی کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم نیک اعمال کی قدر نہیں کرتے، لیکن قبر اور حشر کے میدان میں ہمارے نیک اعمال کے سوا ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہیں، ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنے مرنے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کی تیاری میں مصروف رہنا چاہیے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔